قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك صلوات بعض توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے، آپ حضرات نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا کہ عزیزان نے ہر مجلس کا ایک نیا موضوع منتخب کیا ہے، اور وہ مجھ سے مشورہ کر لیتے تو میں اس میں کچھ تھوڑا رد و بدل کرتا، کیونکہ ہر موضوع عامت الناس کے ذہن تک رسائی نہیں رکھتا۔ بہرکیف اب انہوں نے جو کر لیا سو کر لیا، یہاں تک کہ تنویر نقوی کل لاہور میں مجھ سے ملے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کا موضوع آپ کا عزت نفس ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ معرفت نفس ہے۔ تو بہرکیف میں تو عزت نفس پر بھی بولنے کے لیے تیار تھا، تو لیکن معرفت نفس، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ظاہر ہے روزانہ موضوع ہی الگ ہے، تو اب مجھے یہ انتظار نہیں ہوگی کہ کچھ سامعین اور آئیں تو انہیں میں اپنے موضوع کے سلسلے کا ساتھی بناؤں، کیونکہ روزانہ کی مجلس جو ہے وہ الگ اور مکمل ہے۔ در حقیقت ایک حدیث جس نے ہر دریدہ دہن اور گستاخ علم کو معرفت توحید میں در اندازی کا حق دے دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو بڑے بڑے سمجھ ہی نہیں سکے، اور وہ حدیث اپنی شہرت تک عالم اسلام کے بچے بچے تک پہنچی ہوئی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اس کے جواب میں اس سے زیادہ بلیغ جملہ میرے پاس کوئی نہیں۔ کہاں ہے یہ بات؟ یہ تو میرے سامنے صاحبان علم کا مجمع ہوتا، سارے کے سارے علماء ہوتے، تو پھر میں ان کے ساتھ اس پر بات کرتا کہ کس معیار سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے نفس کو پہچاننے کے بعد اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ان دیکھیے، ابھی آپ استغفر اللہ بھی کریں گے، لا حول بھی پڑھیں گے، اور 3 حرف بھیج دیں گے اس تصور پر۔ اب مثال کے طور پر اب یہ نفس کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ نفس حادث ہے، یعنی حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے۔ نفس حادث ہے۔ اب میں نے پہچان لیا ہے کہ نفس حادث ہے، تو کیا اللہ کو حادث مان لوں؟ بولو، یعنی یہی عقیدہ رکھوں کہ کچھ وقت تھا جب اللہ نہیں تھا پھر ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ میں نے نفس کو پہچانا، نفس مجھے قدیم نہیں لگا۔ اللہ صرف قدیم نہیں بلکہ قدیم بھی ذات ہے، تو پھر اس نے تو مجھے معرفت نہیں کرائی اللہ کی۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ 10 مجالس نہیں،
ہمارا ایک عرفانی علمی سبق ہے، اور جہاں آپ کو کسی تشریح کی ضرورت پیش آئے میں آپ کو کھلے دل سے یہ حق دیتا ہوں کہ آپ میرا بیان روک لیجئے گا۔ ابھی تک آپ کو یہ ادراک تو ہو گیا ہوگا کہ رٹ کے میں کبھی بیٹھا نہیں، اور یہ موضوع تو آپ کے اپنے دیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہی بخدا مجلس کی قسم آج چلا ہے کہ کس دن میں نے کس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، تو پوچھ لیجئے گا، تشریح مانگیے گا، تاکہ کوئی گنجلک، کوئی خلش، کوئی کھٹکا آپ کے دماغوں میں نہ رہ جائے۔ نفس حادث ہونے کے بعد حالک بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ وہ موت کو چکھے گا، کیا خدا بھی ایسا ہے؟ اللہ بسم اللہ، جیتے رہو۔ یعنی اگر یہی پیمانہ ہے کہ میں اپنے نفس کو پہچان لوں تو خدا کو پہچان لوں گا، تو میرا نفس حادث جبکہ اللہ حادث نہیں، میرا نفس حالک جبکہ اللہ موت دینے والا تو ہے، معاذ اللہ اس کی طرف موت کا تصور کرنا شرک صریح اور کفر عظیم ہے۔ تو پھر میرے نفس نے تو نہیں پہچانا۔ پھر میرے نفس کی شان یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان برزخ ہے، جسم اور روح کو ملاتا ہے۔ کیا اللہ بھی دو چیزوں کے درمیان رہتا ہے؟ ہاں، تو اب آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سب نے اس نظریے کی نفی کر دی ہے کہ ہم اپنے نفس کو لاکھ پہچانے، توحید سے دور تو لے جاتا ہے، اس کے قریب نہیں کرتا۔ اور پھر لفظ عارفہ کا ہے، عالمہ کا بھی نہیں، یہ بھی نہیں حدیث میں کہ وہ رب کو جان لے گا، نہیں، پہچان لے گا۔ جاننے اور پہچاننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بندے نے میرا نام سن رکھا ہے، وہ جانتا تو ہے کہ کوئی غضنفر ہے مگر مجھے پہچانتا نہیں۔ اللہ، سمجھ آ گئی بات؟ جی ہاں، اور یہاں بات جاننے کی نہیں ہو رہی، پہچاننے کی ہو رہی ہے۔ اور ذرا جاگیے گا، اور سورہ مائدہ سے جو میں نے آیت پڑھی تھی، یہ کسی عامی کا قول نہیں، کسی جاہل کا کلمہ نہیں، کسی عالم کی گفتگو نہیں، عیسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اب ذہن میں رکھیے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جاننا پستی ہے، پہچاننا بلندی ہے۔ اور عیسیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو جب عیسیٰ جیسا جانتا نہیں، ملا پہچانتا کیسے ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ہاں، شاد باش، الحمدللہ۔ اب مجھے یقین ہے، بلکہ یقین واثق ہے، کامل ہے، کہ جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا اسے آپ سمجھ لیں گے۔ میرا نفس مصنوع ہے، یعنی خود سے نہیں بن گیا۔ دیکھیں، آپ میں سے ہر شخص اپنے آپ پر نظر ڈالے، کیا آپ نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ نہیں، یعنی عقل نفی کر دیتی ہے، مشاہدہ اس کی رد کر دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب خود نہیں بنایا، کیا ہم جیسے کسی نے ہمیں بنایا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم جیسا ہمیں بنا سکتا تو ہم اپنے آپ کو خود بنا لیتے۔ جس طرح ہم عاجز ہیں اپنے آپ کو بنانے میں، تو جو ہم جیسا ہے وہ بھی عاجز ہے ہمیں بنانے میں۔ اور خود سے بن نہیں سکتی کوئی چیز، یعنی بنا بغیر بانی کے ہوتی ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح سلاطین عجم میں سے ایک بادشاہ تھا، دہریہ تھا، وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا وزیر وہ
مسلم تھا، روزانہ وزیر اس سے بحثیں کرتا، ہار گیا جب وزیر تو اس نے چپ چپاتے معمار بلائے، ہزاروں کی تعداد میں مزدور طلب کیے، سینکڑوں مستری لگا دیے، اور بڑی تھوڑی مدت میں جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کروا دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ذل الہی چلیے ذرا شکار کھیلیے، شکار کو چلتے ہیں۔ شکار کو نکلے تو جان کے وزیر نے راستہ وہی لیا جہاں وہ محل بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ہوئے یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا جی کسی نے نہیں بنایا، رات تک نہیں تھا، خود ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، میں رات یہاں سے گزرا ہوں، بالکل چٹیل صفا میدان تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں محل کا نام و نشان ہی نہیں تھا، خود بن گیا۔ بادشاہ نے تلوار نکالی، مذاق کرنے کی جرت کی ہمارے اس بارگاہ میں یہ جسارت، ہمیں اتنا بے عقل اور بے وقوف اور احمق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ رات تک کچھ نہیں تھا، خود بخود کیسے بن گیا بغیر کسی معمار کی تعمیر کے؟ اس نے کہا بادشاہ بے وقوف تو ہے، جب ایک چھوٹا محل بغیر بانی کے نہیں بن سکتا، کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا؟ سمجھ میں آگئی بات دوستو جی؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارا نفس مصنوع ہے، تو کیا اللہ بھی ایسے ہے؟ یعنی اگر اللہ مصنوع ہے تو پھر اس کا سانے ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس نے اس کو بنایا ہوگا، جبکہ ایسا نہیں۔ یعنی اب تک کی بات میں نتائج کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہمارا نفس حادث، خدا ایسا نہیں۔ ہمارا نفس حالق، خدا ایسا نہیں۔ ہمارا نفس رابطہ اور برزخ، خدا ایسا نہیں۔ ہمارا نفس مصنوع، اللہ ایسا نہیں۔ یعنی اس نفس کی معرفت نے ہمیں خدا سے دور تو کیا، قریب نہیں کیا۔ یعنی ہاں اس قانون کے تحت تم پرکھ سکتے ہو کہ یعرف الاشیاء بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یعنی دن کی معرفت کرنی ہے تو اس کی ضد کو دیکھو، رات کو۔ یعنی جب اندھیرا سمجھ میں آ جائے گا پھر روشنی کی معرفت ہو جائے گی۔ علم کی معرفت حاصل کرنی ہے تو جہل کو دیکھو، جب جہالت سمجھ میں آئے گی اس کی ضد سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس قانون کے تحت تو چلو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیزیں یہ نقائص ہیں نفس میں، خالق کے نفس میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور پھر نفس تو عارضہ ہے، لاحقہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دو چیزوں کو ملاتا ہے، روح اور بدن کو۔ بالکل ایسے ہے، آپ ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور دیوار کی تعمیر کے لیے اینٹ سے اینٹ آپس میں جڑ نہیں سکتی، آپ رکھتے چلے جائیں، ایک بچہ اسے ہلکا سا دھکا دے تو وہ دیوار گر جائے گی۔ دیوار کی مضبوطی کے لیے آپ کو گارا، مسالہ یا سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو دو اینٹوں کے درمیان جب آپ نے مسالہ لگا دیا ان کا رابطہ جڑ گیا۔ چونکہ بدن کثیف تھا، بدن خاک تھا، بدن فانی تھا، بدن نجاست تھی، روح لطیف، نور، باقی، یعنی بالکل ایک دوسرے کی ضد، یہ آپس میں جڑ ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ نے انہیں جوڑنے کے لیے ذو جہتین شے بنائی، جو آدھی بدن جیسی تھی آدھی روح جیسی، اور اس کا نام نفس رکھا۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ وہ آدھا روح جیسا ہے، آدھا بدن جیسا ہے، اور دونوں اپنے اپنے مقام پر مطمئن اور خوش ہیں۔ روح خوش ہے کہ میرا رابطہ اپنی جنس سے ہے، اور جسم مطمئن ہے کہ میرا واسطہ اپنی جنس سے ہے۔ در حقیقت وہ درمیان کی چیز ہے، نہ وہ سارا روح جیسا ہے نہ وہ سارا بدن جیسا ہے، اور موت یہی چکھتا ہے۔ فنا نفس بھی نہیں ہوتا، یعنی معدوم نہیں ہو جاتا،
مٹ نہیں جاتا، لیکن موت وارد نفس پہ ہوتی ہے. بدن ہالک، بدن بالکل نابود ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. روح ہے ہی باقی، وہ کسی طور فنا ہو نہیں سکتی. 1 کروڑ موتیں اس پہ وارد ہو جائیں، روح نہیں مرتی. بدن بالکل مر جاتا ہے، روح بالکل نہیں مرتی، چونکہ یہ درمیان کی چیز ہے. موت کو چکھتا یہ ہے، محسوس بدن کر لیتا ہے. اور بالکل آپ دیکھ لیں کہ سورہ زمر میں اللہ نے موت کی تمثیل نیند کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا اجلها ویرسل الاخری. اللہ فرماتے ہیں وہی تو اللہ ہے جو تمام نفسوں کو موت دیتا ہے. یعنی پورے قرآن میں آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی جہاں اللہ نے کہا ہو کہ اللہ روحوں کو موت دیتا ہے. جی بسم اللہ. روح کی موت کی کوئی آیت ہے ہی نہیں، نہ کوئی حدیث ہے، کوئی قول نہیں ملے گا آپ کو. اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفوس کو موت دیتا ہے. اور آگے دیکھیے واللتی لم تمت فی منامہا، فرمایا جس کی موت نہیں آتی انہیں نیند میں موت دے دیتا ہے. جی یعنی نیند کو موت کی تمثیل قرار دیا گیا. اب جاگیے، آپ کو ایک ہی جملے میں موت کا فلسفہ سمجھا دینا چاہتا ہوں. یعنی قرآن نے نیند اور موت کو برابر سمجھا. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ موت جی بڑی خوفناک چیز ہے، بس فرق اتنا ہے. نیندیں ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو جلدی سمجھیں گے، نیندیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک صحت مند کی، ایک بیمار کی. صحت مند نیند میں لطف لیتا ہے، اللہ اور بیمار سونے کے باوجود بھی کرہاتا رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بیمار ہے، آنکھیں بند ہیں، سو رہا ہے، کراہ بھی رہا ہے، چہرے پہ تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. کیوں؟ بیمار کا سونا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے جس کے دل میں صحت ہے ولایت کی وہ موت کے مزے لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن. سمجھ میں آگے بات نہیں؟ اور دیکھ لیجئے قرآن میں یہی تصور ہے وفی قلوبہم مرض. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم صحت مند ہیں لیکن ان کے دل بیمار ہیں. تو وہ دلوں کی بیماری کیا ہے؟ یعنی جس دل میں ولایت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا صحت مند، قوی، توانا اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ نگاہ کبریائی میں مریض ہے. تو بس جس طرح مریض نیند میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو جو عدم ولایت کا مریض ہے اس کے لیے موت شکنجہ ہے. اور جو ولایت کی دوا اپنے پاس رکھتا ہے اسے موت میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لو قرآن میں دونوں ہی موتوں کا ذکر موجود ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. سورہ نازعات ہے. میں نے جان کے الٹ دیا ہے پہلے والی آیت کو بعد میں اور بعد والی کو پہلے پڑھا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی. بس آیت یوں شروع ہوتی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو یوں ڈوب کے روح نکالتے ہیں کہ مرنے والے کا جوڑ جوڑ ٹوٹ جاتا ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اس لطف سے روح نکالتے ہیں کہ مرنے والا نشاط محسوس کرتا ہے. جیتے رہو. ہاں بس اب آپ سمجھ گئے یہ بات بھی. اللہ نفوس کو نیند میں لے لیتا ہے. بسم اللہ.
वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जिनकी असली मौत नहीं आई होती, उन नफ्सों को नींद में मौत आती है। आगे फरमाते फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अजलहा, जिनकी अजल आ चुकती है, अल्लाह फरमाता है मैं उन नफ्सों को वापस नहीं जाने देता। आप देखते नहीं कि बंदा सोया ठीक, सुबह आपने हिलाया तो मरा पड़ा है, इसी की तरफ इशारा है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अजला, फरमाया जिसकी क़ज़ा, जिसकी अजल आ चुकी होती है उसके नफ्स को रोक लेता हूँ, वयुरसिलुल उख़रा, बाकियों को वापस भेज देता हूँ। अब ये आयत इशारा करती है कि नफ्सें जमीन पर नहीं रहती नींद में, वरना अल्लाह ये ना कहता कि जिनकी मौत आ चुकती है उन्हें रोक लेता हूँ, वयुरसिलुल उख़रा, और बाकी को इरसाल कर देता हूँ, बाकियों को भेज देता हूँ। और बिल्कुल बेनही खुद अमीर कायनात ने इस आयत की तशरीह में फरमाया है, जागना जहां भी बैठे हो, फरमाया इज़ा नामल अब्द अरजत नफ्सुहु इला समा इन क़ज़ल्लाहु अजलहा अजाबतिर रूह नफ्सा, जागना, व इल्ला अजाबतिन नफ्सुर रूहा। फरमाया जब भी बंदा जमीन पे सोता है, अरजत नफ्सुहु इला समा, नफ्स आसमान पे चला जाता है। थक तो नहीं गया दोस्त? कहां जाता है नफ्स? आसमान पे। इन क़ज़ल्लाहु अजला, अगर अल्लाह किसी की मौत का फैसला कर लेता है तो फिर क्या है? अजाबत रूह नफ्सा, रूह जमीन की तरफ देख के रूह को नफ्स आवाज देता है, नफ्स की तरफ चली जाती है रूह। यानी आसमान पे नफ्स पहले होता है, वो रूह को बुलाता है, रूह बाद में चली जाती है। और अगर मौत नहीं आई होती, अब मिसाल के तौर पर चींटी आपके बिस्तर पे चढ़ी, उसने कान के करीब काटा, नफ्स आपका आसमान पे है, अब क्या है? अजाबत नफ्स रूह, मेरे कायनात फरमाते हैं। अब इधर चींटी ने काटा, हालांकि रूह में ताकत थी उसको दफा करने की, लेकिन रूह ने चींटी को दफा नहीं किया। जमीन पे बैठी हुई रूह ने आसमान पे बैठे हुए नफ्स को आवाज दी, कोई मेरे बदन को तकलीफ दे रहा है। जी, यानी इससे जमील भाई ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकता, अपनी तरफ से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि आसान, हालांकि बाखुदा ये वो मसाइल हैं कि जो हर मुद्दे इल्म की समझ में नहीं आते, और फिर आमत नास को समझाना। चींटी काट रही है, कोई चीज बिस्तर पे चुभ रही है, कोई और तकलीफ हो रही है, तो रूह ताकतवर होने के बावजूद, हालांकि नफ्स से ज्यादा ताकत है रूह में, हाँ, यानी अगर रूह ना हो तो नफ्स कुछ कर ही ना सके, लेकिन आवाज नफ्स को देता है। कवी भी रूह है, ताकतवर भी रूह है, साहिब कुदरत भी रूह है, लेकिन नफ्स से कह रहा है जो आसमान पे है, दूर वाले को बुला रहा है कि आ, बस नफ्स वापस आया, उसने हाथ को हुक्म दिया कि चींटी को हटा दे। हालांकि रूह भी तो हुक्म दे सकती थी हाथ को, लेकिन रूह ने नहीं दिया। जो तरीका है, जो आईने जुबिल्लत है, जो आईने किबरियाई है, उसके मुताबिक रूह ने नफ्स से कहा, नफ्स ने हाथ को हुक्म दिया, उसने चींटी हटा दी, या जो कांटा चुभ रहा था उसे दूर कर दिया। अब मैं फिर दोहराता हूं ताकि जब अगला जुमला बोलूं तो मेरा एक सामे भी पीछे न रह जाए। अब फलसफा क्या है? आसमान की तरफ जाना हो, यानी अल्लाह की तरफ जाना हो, तो नफ्स पहले जाता है, रूह बाद में जाती है, और बदन को कोई गजंद, कोई नुकसान, कोई तकलीफ पहुंच रही हो तो रूह साहिब कुदरत होने के बावजूद आवाज नफ्स को देती है। अब मैं 10 अशरे पढ़ूं तो नतीजा यही है, और यही समझ लो तो नतीजा यही है। पूरी कायनात में इल्म के घोड़े दौड़ाओ, रूहुल्लाह मोहम्मद नफ्सुल्लाह अली।
بسم اللہ. ہاں یقیناً ہر چہرہ بتا رہا ہے کہ میری بات سب نے سمجھ بھی لی، سنبھال بھی لی. روح اللہ کون؟ میرا رسول. اور نفس اللہ ہاں سب جانتے ہو. اب جمیل بھائی پتہ نہیں علی کو کیا کرشمہ عطا کیا ہے ذات واجب نے. کائنات میں دو ہی بڑے ہیں علی سے اور دونوں کھینچ رہے ہیں اپنی طرف علی کو. یعنی چھوٹا تو کوشش کرتا ہے کہ میں بڑے سے پیوست ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا بھئی؟ جو مجھ سے بڑا عالم ہوگا میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے مربوط ہو جاؤں. میں اپنے سے چھوٹے عالم کو تو لفٹ ہی نہیں کراؤں گا. مجھے کیا پڑی ہے؟ وہ مجھ سے کچھ حاصل کرے گا، میں اس سے کیا حاصل کروں گا؟ بھئی چھوٹا تو کوشش کرتا ہے، یہ تو فطرت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، جبلت ہے. لیکن پتہ نہیں علی میں جادو کیا ہے. دو ہی بڑے ہیں اور دونوں کوشش میں ہیں. رسول سے پوچھتا ہوں علی کا آپ سے کیا ناطہ ہے؟ وہ کہتے ہیں علی میرا نفس ہے، نفس نبی ہے. خدا سے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے نفس اللہ ہے، میرا نفس ہے. جی اور دونوں کا ذکر قرآن میں موجود. انفسنا وانفسکم. اس آیت نے بتایا کہ علی نفس رسول. یحذرکم اللہ نفسہ. اس آیت نے بتایا کہ نفس اللہ علی. روح اللہ رسول، نفس اللہ علی. نتیجہ بھی ہو گیا، مجلس بھی ہو گئی. پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں آپ. ٹھیک 4 بجے روزانہ انشاءاللہ مجھے بیٹھنا ہوگا. تو میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھ کے آپ کو بتایا کہ جب آسمانوں پہ جانا ہوتا ہے تو پہلے نفس جاتا ہے. یہ آیت نے بتایا، میں نے نہیں بتایا. روح بعد میں. روح اللہ کون ہے؟ رسول. نفس اللہ علی. تو بس اس سے فلسفے کو نہیں چھوڑنا. یہی روح عقیدت ہے کہ جب ادھر جانا ہوگا نفس اللہ پہلے جائے گا. یا اس میں بخدا کوئی روح کی توہین نہیں ہے. جس طرح تمہارا نفس پہلے جاتا ہے، روح بعد میں جاتی ہے. قادر بھی روح، صاحب قوت بھی روح، قوی بھی روح، نفس پر حاکم بھی روح، اور اس کی حکومت مجروح نہیں ہوتی. اسی طرح شب معراج اگر علی پہلے چلے جائیں رسول کی حکومت پہ کوئی داغ نہیں پڑتا. اور دوسرا فلسفہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب جسم کو کوئی تکلیف پہنچے، روح قدرت رکھنے کے باوجود خود اس تکلیف کو دور نہیں کرتی بلکہ نفس کو آواز دیتی ہے، اور وہ آ کے کاٹنے والی چیز کو، چبھنے والی چیز کو، تکلیف کرنے والی دینے والی چیز کو، حملہ کرنے والے دشمن کو ہاتھ دور کرتے ہیں نفس کے حکم سے. اور یہی فلسفہ میدان خیبر میں اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے اپنے محبوب خدا کو مشکل میں دیکھ کر. اللہ خود نہیں آیا، نادے علی مظہر اللہ. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ بسم اللہ. ہاں بس اب میں سمجھا لوں گا. اس وقت تک بھائی جمیل باس آپ بھی دیر سے آئے اور پروفیسر نیاز اکبر آپ بھی. پہلے میں نے بتایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی جو حدیث ہے اس کو بڑے بڑوں نے سمجھا ہی نہیں. یہ قطعی نہیں ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو پہچان لیا ہے تو ہم نے خدا کو پہچان لیا. میں نے ان سامعین کو بتایا کہ نفس کیا ہے اور سب نے فتویٰ دیا کہ یہ چیز خدا سے دور تو لے جا رہی ہے، اس کی معرفت نہیں کرا رہی. ہاں وہ میں آگے تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ تھک نہیں گئے اس وقت تک تو پھر بتاتا ہوں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، صاحب حدیث کی منشا کیا ہے. نفس حادث اور برزخ، بدن اور روح کے درمیان. اب بات وہی ہو جاتی ہے نا
مسئلہ ایک نہیں، 1,00,000 مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے، پھر جا کر حقائق سمجھ میں آتے ہیں بخدا۔ چونکہ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، اللہ فرماتا ہے لوگ جھٹلا دیتے ہیں اس شے کو جس کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ علم ہی نہیں، جانتے نہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے، تو پھر اسے جھٹلائیں گے۔ یعنی اسی کو ہی اگر دیکھ لیا جائے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا تو رب کو پہچانا، تو پھر کتنے ہیں ہم میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ اب دیکھیے ہر شخص یہ کہتا پھرتا ہے، ایک بات آ گئی سامنے کرتا چلوں، کل ٹھیک 4 بجے ورنہ جرمانہ، کہہ دیتا ہے نا بھئی ہم خاکی انسان ہیں، یہ لفظ بچے کی زبان پر ہے، تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں؟ بھئی یہ کیا کیا؟ بھئی خطا ہو گئی، آخر خاکی جو ہوں، یعنی یہ عام بولا جاتا ہے لفظ۔ کسی نے ذرا زیادہ ترقی کی تو اس نے کہہ دیا بھئی ہم عناصر اربع کا مجموعہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، میں عناصر اور طبعیات کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور الحمدللہ اس بحث کو چھیڑوں تو سالوں گزر سکتے ہیں اور یہ مضمون ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو علم بانٹنے والے کی خیرات ہے کہ وہ کس کو کیا عطا کرتا ہے۔ اور بخدا وجہ یہ ہے کہ جس قدر علم آفاق و انفس کو آپ کے اس خادم نے پڑھا ہے، شاید ہی کسی نے پڑھا ہوگا، اور اسی لیے کبھی کسی مسئلے کے حل ہونے میں پریشان نہیں ہوا۔ محمد و آل محمد کو عرش سے کروڑوں گنا زیادہ بلندیوں پہ دیکھ کر نہ کبھی میرا دل دھڑکا ہے، یعنی نہ میں نے ان کی فضیلت میں شک کیا ہے، اور رسول میری شفاعت نہ کریں اگر 1 لمحے کا کروڑواں حصہ مجھے کبھی شک گزرا ہو کہ یہ اللہ تو نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں اپنی اس معرفت پر مطمئن ہوں کہ اس سے بھی اربوں گنا زیادہ بلندی پر اگر مجھے معرفت عطا ہو جائے، میں انکار بھی نہیں کروں گا، انہیں اللہ بھی نہیں کہوں گا۔ اچھا اب دیکھیے حضور، عناصر سے تو الفت ہم بنے، لیکن جو چیز ہمیں دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے، یعنی موالید ثلاثہ کے مقابلے میں ہم جو اشرف کہلاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے بھلا؟ اب دیکھیں، جب آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اسی ترتیب سے بتائیں گے، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسانات۔ انسان اشرف ہے، بھی بھلے ہوتے رہو، مجھے آپ کی اشرفیت سے کچھ نہیں لینا دینا، آپ جتنے اشرف ہوں گے میں خود بخود آپ کی برادری میں شامل ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ بھئی تبرک بٹ رہا ہے، اگر ایک لفافہ ہے ہر ایک کے حصے میں تو میرا ایک تو کہیں نہیں گیا نا، اور اگر 8 ہیں تو مجھے 7 کوئی مائی کا لال دینے کی جرات نہیں کرے گا، میرے بھی 8 ہیں، تو مجھے آپ کی اشرفیت سے کچھ نہیں لینا دینا۔ لیکن اب آئیے یہیں سے دیکھ لیں، اسی کو بڑے بڑوں نے نہیں سمجھا، ہم مکتفی ہو جاتے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں نا، بس جو بچپن سے پڑھا دیا گیا، جو لڑکپن میں سکھا دیا گیا، جو جوانی میں استاد نے بتا دیا، بس وہ حق ہے، آگے تحقیق ہم نے کرنی نہیں۔ خداوند عالم نے کسی بھی شے کو مجبور نہیں کیا کہ تم ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں کرو، بسم اللہ کرو، جی کرو ترقی، جبلت کے سائے میں رہ کے، یعنی جہاں تک فطرت کا صحن وسیع ہے وہاں تک ترقی ہو سکتی ہے۔ اور آپ جمادات سے لے کر انسانات تک دیکھیں تو یہی فلسفہ کار فرما نظر آئے گا۔ ہر جنس جب ترقی کرتی ہے تو اپنی نوع سے اونچی ہو جاتی ہے، اپنی نوع کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور اپنے سے اوپر والی نوع سے تھوڑی سی نیچے رہ جاتی ہے۔
اسے کہتے ہیں نوع برزخ. اور یہ فکرہ اس لیے بھی آپ نے ذہن میں رکھا ہے کہ آج جا کے جب میں نے اشتہار پڑھا تو اس میں برزخ کیا ہے, حقیقت برزخ وہ بھی ہے, تو یہ جملہ آپ کو وہاں بھی کام دے گا تھا کہ پھر مجھے اس دن دہرانا نہیں پڑے گا. وہ نوع برزخ کہلاتی ہے. اب مثال کے طور پر جمادات میں, یہ فیروزہ ہے میرے ہاتھ میں, یہ نیلم ہے, یہ کیا ہے, جمادات, یہ پتھر ہیں. ان انواع جمادات میں ایک نوع ایسی ہے جس نے ترقی کی ہے, جو پتھروں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے, نباتات سے تھوڑا سا نیچے رہ گئی ہے. یعنی اس کی ذات پتھروں میں گنی جاتی ہے, صفات نباتات کے, اور وہ ہے مرجان. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, پڑھے لکھے لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے. مرجان جو ہے یہ معدن میں نہیں ہوتا, یہ کان میں نہیں ہوتا, کہلاتا پتھر ہے, ہوتی ہے اس کی جھاڑی ہے. مرجان کی سمندر میں جھاڑی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنی نوع سے, جمادات سے ترقی کر کے نباتات کی طرف بڑھا ہے. اب نبات نہیں بن سکا, شکل نباتات جیسی بنا لی ہے, یعنی صفت میں نباتات ہو گیا ہے, ذات میں جمادات رہا ہے. سمجھ آ گئی بات میری دوست؟ ہاں, یہ علوم. ہاں جی, اب ذرا آگے چلیں. نباتات میں بھی اسی طرح ہے. وہاں ایک چیز نے ترقی کی, وہ نباتات کو پیچھے چھوڑ گئی, حیوان میں شامل ہو گئی, حیوان سے تھوڑا نیچے رہ گئی, یعنی صفت میں حیوان ہو گئی, ذات میں نباتات رہی, اور اس کا نام ہے کھجور. کھجور نباتات سے ترقی کر کے آگے نکل گئی ہے. اس میں حیوان والی صفتیں ہیں, جس کی دلیل یہ ہے, ہر درخت کو سر سے کاٹ لو, موسم بہار میں پھر سے شگوفے نکل آتے ہیں. کھجور ایسا درخت ہے جس کا سر کاٹ لو, قیامت تک شگوفہ نہیں نکلتا, کیونکہ حیوانی صفت رکھتی ہے. اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ ہاں, اس میں حیوانی صفات ہیں. تو اب یہ نوع برزخ ہے. اب جس طرح مرجان نوع برزخ ہے جماد اور نبات کے درمیان, یہ کھجور نوع برزخ ہے نباتات اور حیوان کے درمیان. اسی طرح حیوان, میں یہ جمیل بھائی ایک ایک مثال دے رہا ہوں, مثالیں اور بھی ہیں میرے پاس, ایک ایک اس لیے دے رہا ہوں کہ انہیں یاد رہے. اب اسی طرح حیوانات میں بھی نوع نے ترقی کی, جو حیوان کو پیچھے چھوڑ گئی, انسان سے تھوڑا نیچے رہ گئی, اور وہ نوع برزخ کہلائی. یعنی صفت میں انسان جیسی, ذات میں حیوان جیسی. اور اس میں دو مثالیں ہیں, بندر اور طوطا. بندر کی ترقی ناقص ہے, یعنی وہ حرکات تو کر لیتا ہے انسان والے, انسان کی طرح بول نہیں سکا, طوطا بول بھی لیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی انسان کو جو چیز اشرف ڈاکٹر صاحب بنا رہی ہے, پروفیسر نیاز اکبر, وہ ہے حیوان ناطق ہونا, یعنی انسان بول لیتا ہے, انسان کا نطق واضح ہے, اور طوطے بھی بولتے ہیں. میں نے بخدا کتابوں میں پڑھا ہے کہ صدیوں پہلے مصر میں ایک طوطا تھا جسے پورا قرآن حفظ تھا, حافظ قرآن. تو یہ نوع برزخ ہے, ذات میں حیوان, صفات میں انسان جیسا. اگر میرا شاگرد اس کا مجمع یہ فلسفہ سمجھ گیا ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ نوع انسان میں بھی ایسی ترقی ہونی چاہیے, کوئی اتنی ترقی کرے جو انسان سے اوپر چلا جائے, یزدان سے نیچے رہ جائے.
ہمیں یہ زینے بتائیں. ایک زینہ جو الجھ گیا کہ سلیمان تو بنا اہل بیت بن کے انوار تک پہنچا, وہ انوار کو ہم نہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ درجہ بندی ہوگی. اگر میں ایک ایک درجہ گننے بیٹھ جاؤں تو پھر تو آدھی رات تو یہیں ڈل جائے گی. فلسفہ میں نے بتا دیا, روش راستہ میں نے بتا دیا, وہ چلتا. ویسے تو ابھی مجھے درمیان میں یہ کہنا چاہیے تھا, میں نے تو آپ کی منزل آسان کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یوں ہونا چاہیے, انسان سے اوپر ملکوت سے نیچے, پھر ملکوت سے اوپر جبروت سے نیچے, پھر جبروت سے اوپر لاہوت سے نیچے, اسی طرح پھر آخری منزل ہوگی مخلوق سے اوپر خالق سے نیچے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں دوستو؟ تو وہی چیزیں حجتیں کہلاتی ہیں. وہ جو ہیں جو اس طرح ترقی کریں اور نوع انسان کو پیچھے چھوڑ دیں, وہ حجتیں کہلاتی ہیں, اور وہ ہوتی ہیں رابطہ, اور وہ کہلاتی ہیں. اب ایک اور اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے, اور جمیل بھائی اس پر آج بحث نہیں کروں گا, آگے پھر الفت منزلیں ہیں. کوئی نفس الرب بنے گا ان میں سے, کوئی نفس اللہ بنے گا. جی ہاں, یعنی کوئی رب کا نفس کہلائے گا, کوئی اللہ کا نفس کہلائے گا. آپ دیکھ لیں قرآن میں بھی اسی طرح ہے, وجہ الرب کا ذکر الگ ہے, وجہ اللہ کا ذکر الگ ہے. یعنی کوئی صفت تک پہنچتا ہے, کوئی ذات تک پہنچتا ہے, کوئی جزوی اسم تک, کوئی اسم محیط تک. تو وہ جو نفس اللہ کہلائے گا وہ بھی درمیان میں ہوگا, وہ نوع برزخ کہلائے گا خالق اور مخلوق کے درمیان. نہ وہ مخلوق جیسا ہوگا, نہ وہ خالق جیسا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور ہمارے پاس اشرف مخلوق کے پاس, ہم جو اشرف مخلوق کے ڈنکے مارتے پھرتے ہیں, ہمارے پاس ہے ہی کیا سوائے ہوا سے خمسہ کے. ہاں وہ بھی 5 ہیں تو ہم اشرف ہیں. وہ 5 حواس نہ ہوتے تو ہماری اشرفیت کا بھرم تو چٹکیوں میں کھل جانا چاہیے تھا. میرے خیال سے کچھ تھک گئے ہو تم. اچھا, اب اگر میں ایک ایک بندے سے پوچھنے بیٹھ جاؤں پتہ نہیں کتنے رہ جائیں گے تم میں سے, اس لیے میں پوچھتا ہی نہیں ہوں. کیوں کہ ہر مدعی علم کو بھی اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے. یہ حواس خمسہ کیا ہے؟ یعنی دیکھنا, سننا, سونگنا, چکھنا, ٹٹولنا. قوت باصرہ, قوت سامعہ, قوت شامہ, قوت ذائقہ, قوت لامسہ. یعنی یہ چیزیں ہمیں ممیز کرتی ہیں باقی انواع اور اجناس سے. عناصر تھے 4, میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا, میری مدد بھی کرتے رہنا ساتھ ساتھ. وہ 4 عناصر ہیں کون کون سے؟ آگ, ہوا. اللہ آپ کا بھلا کرے. اب بات آسان ہو جائے گا. دیکھیں نا, ایک مدد آپ نے کی, اگلا مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اب ایسا ہے حضور کہ اللہ نے ان سارے ناری سے قوت باصرہ کو خلق کیا. بھائی جی میری بات جاؤ, ڈاکٹر صاحب تحقیق کر لو. مولویوں نے تو آج تک آپ کو یہ بتایا کہ یہ نور ہے. یہ نور نہیں, یہ نار ہے. تو جو عناصر کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے وہ حقیقتوں کی حقیقت کو کیا سمجھیں گے؟ عنصر ناری سے, آگ والے عنصر سے قوت باصرہ, دیکھنے والی قوت اللہ نے خلق کی. ہاں, اور عنصر ہوائی سے قوت سامعہ کو خلق کیا. یہ ہوا کا کرشمہ ہے کہ آپ سنتے ہو. اور عنصر آبی سے قوت شامہ کو خلق کیا. اور عنصر ترابی سے قوت ذائقہ کو خلق کیا.
یہ ملتان والوں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر چکھنے کا تعلق تراب سے کیوں ہے؟ جاؤ علم طبیعیات، علم مابعد طبیعیات، علم آفاق، علماء سے جا کے پوچھو، روئے زمین پر علم کے گھوڑے دوڑاؤ۔ میرے اس فلسفے کی کوئی اپنے گھر بیٹھ کے اس وقت رد کر دے، یہ کہہ دے کہ اس نے غلط کہا ہے، پوچھنا صاحب علم سے، تو میں اپنی زبان کاٹ کے آپ کی ہتھیلی پر تحفتاً پیش کر دوں گا۔ یعنی یہ اس طرح سے ہے۔ پھر دہرا رہے ہیں، قوت باصرہ کس سے ہے؟ عنصر نار سے، آگ سے۔ قوت سامعہ ہوا سے۔ قوت شامہ پانی سے۔ قوت ذائقہ تراب سے۔ چکھنے کا تعلق تراب سے، نمک کا تعلق ابو تراب سے۔ اچھا دیکھنا، اور ان چاروں عناصر سے قوت لامسہ بنائی۔ ان میں چاروں ہیں۔ کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے بھائی، یہاں چاروں کے چاروں، یہ جو آپ ٹٹول کے دیکھتے ہو نا کسی چیز کو، اس میں چاروں عنصر ہیں۔ اس میں نار بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں تراب بھی ہے۔ کیونکہ اگر اس قوت کو اللہ ایک عنصر سے بناتا، مثلا آگ سے بناتا، آپ آتشی چیزوں کو تو ٹٹول کے بتا سکتے تھے، ہوائی چیزوں کو نہیں ٹٹول سکتے تھے۔ اگر ہوا سے بناتا تو آپ بادی چیزوں کو تو ٹٹول سکتے تھے، خاکی چیزوں کو نہیں ٹٹول سکتے۔ اس لیے یہاں ہیں چاروں عناصر۔ تو ان 5 عناصر سے ہم اللہ پہچانیں گے؟ ہو سکتا ہی نہیں۔ اور آؤ میں کرسی چھوڑ کے آپ کو نتیجہ دوں۔ زندگی بھر علماء کے نفس پر بیان سنتے رہو، یہی کچھ ملے گا۔ اس کی تشریح مل جائے گی، شرح در شرح مل جائے گی، اس سے آگے کا دینہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اور پھر یہیں سے آپ سوچنا کہ جب صدیوں اس گنجلک اور مغالطے میں رکھا گیا ہے آپ کو، تو پھر باقی حقائق کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور یہ بھی طے ہے، یہ آج سے نہیں، ہر دور میں علم سے بیر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، میں الفت کے پاس علم ہے تو میں بھی کوشش کروں اس مقام تک پہنچوں۔ اور علم تو یار اتنا ہے، آخر امیر کائنات نے جو فرما دیا کہ علم الانبیاء فی علمہم، کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا علم ہمارے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ تو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم کی وسعت کتنی ہے۔ کائنات مل کے مشکیزیں بھر لے، سمندر کی مساحت میں فرق نہیں پڑتا۔ حق تو یہ ہے کہ ترقی کریں، رشک کریں، ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ علم کا حسد ہی تو تھا کہ جس نے ابلیس کو آدم کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ فرشتوں نے چونکہ اعتراف کر لیا کہ آدم علم میں ہم سے زیادہ ہے، وہ سجدے میں گر پڑے، شیطان اکڑ گئے۔ تو آؤ سوچتے رہو، یہ نہیں کہ ہم اگر اپنے نفس کو پہچان گئے تو ہم نے رب کو پہچان لیا، ہرگز نہیں۔ اور اب میں جس منزل پہ، جمیل بھائی، ہاشم رضا، جس منزل پہ میں اب آ گیا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اپنی محفل میں بیٹھنے والوں میں سے بھی شاید کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ اور حقیقت بیان کرنے میں غضنفر نے کبھی آج تک نہ سمجھوتا کیا ہے نہ سودے بازی کی ہے۔ تو میں کہنے لگا ہوں، تمہارے نفسوں کی معرفت اللہ سے دور تو لے جاتی ہے، بتاتی نہیں۔ بات فقط اتنی ہے، پڑھو تم نہیں، تحقیق تم نہ کرو، قصور حقیقتوں کا۔ محفل نبوی بھری ہوئی تھی، توحید پر بحث چلی کہ کیا اسے پہچانا جا سکتا ہے یا نہیں۔ وہاں رسول نے کہا، او لا تقولوا فی اللہ، اللہ میں بحث مت کرو،
کافر ہو جاؤ گے. تو پھر یا رسول اللہ اس کو پہچانے کیسے؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا. یہ نفسہ کی ضمیر رب کی طرف ہے، بندے کی طرف نہیں ہے. لوگوں نے اپنی طرف اس ضمیر کو بھائی اچھا سمجھ لیا کہ جس نے نہیں جس نے اس کے نفس کو پہچان لیا، اس نے رب کو. اور یہاں بھی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے دوست بھی شاید مجھ سے ناراض ہو جائیں، لیکن حقیقت یہی ہے جس نے نفس اللہ کو پہچانا وہ بھی رب کو پہچانے گا، اللہ کو پھر بھی نہیں پہچانے گا. کیونکہ اللہ کو پہچانتا ہے تو صرف اللہ یا نفس اللہ. تو اب یہیں سے فیصلہ کر لیں ڈاکٹر صاحب، ایک اگر بندہ کائنات میں ایسا ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سر سے پاؤں تک، ظاہر سے باطن تک، اول سے آخر تک، آغاز سے انجام تک، ابد سے سرمد تک علی کو ذراتن ذراتن پہچانتا ہوں، تو پھر بھی وہ رب تک پہنچے گا. اللہ تک جب پہنچ نہیں سکتا تو ایک ٹکے کے بندے کو میں یہ حق کیسے دے سکتا ہوں کہ وہ نفس اللہ کے فضائل سن کے کہے یہ اللہ کے فضائل ہیں؟ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ اور اب یہاں دیکھنا یہ ہے حضور، جی میں نے سلمان جیسوں سے یہ فقرہ سنا ہے، انی عارف ہو، میں نے پہچان لیا. جاگ رہا سلمان کہہ رہا ہے انی عارف ہو، میں نے پہچان لیا. سلمان اللہ کے نام پر بتا کیا پہچانا؟ فرمایا اللہ عارف ہو، میں نے پہچان لیا کہ میں نے نہیں پہچانا. بالکل وہ یہ ہے کہ جس نے تشخیص کے طور پر امام کو نہ پہچانا، یعنی جس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا امام کون سا ہے، وہ جہالت کی موت مرا. یہ نہیں کہ جو یہ بس یہ جاننا چاہیے کہ میرا امام کون سا ہے، یہ نہیں کہ میرا امام کیا ہے. کون سا تو پہچانا جا سکتا ہے، کیا ہے یہ نہیں پہچانا جا سکتا ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا ما اتاہا، اللہ فرماتا ہے میں کسی کو تکلیف ہی اتنی دیتا ہوں جتنا میں نے اسے عطا کیا ہے. تو ہم سے اللہ تو پھر اللہ ہے، ہم سے محمد و آل محمد کے بارے میں بھی اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی ان کی پرتو ہم تک پہنچی. بس میرے پاس تو بھائی جمیل عباس راز بتا رہا ہوں. جب مجھ سے فرشتے پوچھیں گے اٹھ بتا کیا پہچانا تو نے علی کو، میں کہوں گا جسے عیسیٰ نہیں پہچان سکتا 2 ٹکے کے غضنفر کی جرت کیا ہے کہ اسے پہچانے. بس میرا کمال یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں جو پڑھتا رہا میرا دل دھڑکا نہیں.
بس تم بھی یہی، اگر تمہارے پاس یہی جواب ہے کہ ہم فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ ہم نے علی کے بارے میں شک نہیں کیا، تو فرشتے تمہیں 100 کے 100 نمبر دیں گے کہ تم نے علی کو پہچان لیا، کیونکہ علی کو پہچاننا یہی ہے کہ وہ پہچانا تو جا سکتا نہیں، لہذا اس کے بارے میں جو ہے وہ سچ ہے، بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا رے بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ آمین۔ ہاں پھر اب سارے صاحبان جمع ہیں، ٹھیک 4 بجے بیٹھ جانا ہوتا ہے مجھے، اور آج رات جو جوادیہ میں مجلس ہے وہ ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا، اور بس تمہارے تصور سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں۔ آج تک شعور دنگ ہے، ادراک گنگ ہے کہ وہ علی جو مظہر مظاہر قدرت ہے، اس علی کی محبت سے بھی اگر کوئی اونچی چیز ہے زمانے میں تو وہ سلطان کربلا کے غم میں بہائے ہوئے آنسو ہے۔ جی اجرکم اللہ۔ میں کوئی تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، مقصد یہی ہے کہ 2 آنسو آپ کی آنکھوں میں تیر آئیں اور میں چلا جاؤں۔ ان آنسوؤں کے بارے میں بخدا بڑے بڑے علماء ربانیین نے، جن کی ہم جوتیاں اٹھانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، وہ علماء ربانیین دفتر کے دفتر سیاہ کرنے کے باوجود یہ اعتراف کرنے میں انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی کہ ہم آج تک سمجھ ہی نہیں سکے کہ زہرا کے لاڈلے کا غم آخر ہے کیا۔ جی ہاں، بس ظواہر میں یہی بات سمجھ میں آئی ہے ہر صاحب علم کے کہ چونکہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت چھپی ہوئی ہے علی کی بیٹی کی، کیونکہ علی کی بیٹی کو رونے دیا نہیں گیا۔ اور یہیں سے دیکھو بخدا حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان۔ خانہ بدوش دیکھے ہیں آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، ملتان شہر سے باہر چلے جاؤ، شہر میں خالی پلاٹوں میں آج 4 جھونپڑیاں یہاں ہیں، کل ادھر لگی ہوئی ہوں گی۔ ان خانہ بدوشوں کا بھی کوئی بندہ مر جائے تو کبھی کوئی خانہ بدوش عورت اپنی جھونپڑی سے اٹھ کے آ کے کسی کا دروازہ بجا کے یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ہاں مرگ ہو گئی ہے، ہمیں افسوس کرو۔ اب اللہ جانے علی کی بیٹی کی حسرت کتنی ہے۔ روزانہ اللہ جانے کتنے ہزاروں میلوں کے سفر، لا تعداد مسافتیں کر کر کے علی کی بیٹی ایک ایک جگہ جائے گی، اور ہم ابھی چلے جائیں گے، ہم کل پھر 4 بجے یہاں جمع ہوں گے 24 گھنٹے کے بعد، لیکن خدا کی قسم شام والی 10 دن کے لیے یہیں تمہاری مہمان ہے، وہ جائے گی بھی نہیں اور ایک اور پردہ دار کو جانے بھی نہیں دے گی۔ کس کو؟ اپنی زخمی پہلو والی ماں کو۔ ساری رات ماں کا ہاتھ پکڑ کے عزا خانے میں پھرتی رہے گی، دکھاتی رہے گی اماں فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا، فلاں مومن ادھر رو رہا تھا، فلاں ادھر بیٹھا رو رہا تھا۔ العظمت للہ۔ اور پھر روتے روتے نشاندہی کرتے کرتے ایک سوال کرے گی ماں سے، زمین کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سوال یہ کرے گی اماں یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، انہیں پتھر کسی نے نہیں مارے، انہیں رونے سے منع کسی نے نہیں کیا؟ بطول کہتی ہے بیٹی یہ کوئی جرم تو کر نہیں رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی کا ماتم ہی تو کر رہے تھے۔ بلا تشبیہ پردے کی چادر سر سے الگ کر کے کہتی ہے اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں تو میرا سارا آج تک زخمی کیوں ہے؟ میں نے تو جہاں تیرے حسین کا نام لیا کہیں نیزوں سے خاموش کرایا گیا، کہیں پتھروں کی بارش کی گئی، کہیں آگ کے شعلے برسے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔